السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا عام مسائل سے ہٹ کر ہے۔ جو روٹین کے مسائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر ہے۔ رات میں نے مفتی اسحاق صاحب جھالوی ان کی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ سنی ہے، اور میں چونکہ ایک دین کا طالب علم ہوں اور اس حوالے سے مختلف نظریات اور مسالک رکھنے والے لوگوں کو پڑھنا یہ میرا مشغلہ ہے کافی عرصے سے۔ اس لیے میں ہر ایک کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے شیعت کو پڑھا ہے، میں نے الحمدللہ تاریخ کو پڑھا ہے، اور میں نے پرویزیت کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ میسر آ سکا وہ میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس لیے اور یہ بھی میرا ذہن ہے اور سوچ ہے کہ کوئی کون کیا کہتا ہے اس کی بات تو سننی چاہیے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن اس کی بات سننی چاہیے اور اس کے دلائل پر غور کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کا جو مبلغ علمی ہے اور ان کا جو مطالعہ ہے، ان کے علم اور ان کے مطالعے کے حوالے سے مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ کم از کم میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے علماء کے ساتھ میری نشست و برخاست ہوئی ہے، اور میرا جتنے علماء کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، سابقہ پڑا ہے، یونیورسل مطالعے کے حوالے سے مفتی اسحاق صاحب کا میں نے اپنی زندگی میں ان کے وزن کا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مجھے تسلیم ہے۔ ان کے مطالعے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان کی علمی صلاحیت سے بھی مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ حضرت مفتی صاحب جیسے پائے کے عالم کے بارے میں مجھے یہ حیرانگی ضرور ہوتی ہے کہ اس پائے کا جو عالم ہے وہ اپنے بعض خیالات کہہ لیجئے یا مقاصد کہہ لیجئے، ان کی رو میں بہہ کر ایسی بات کیوں کہہ دیتا ہے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار ایسا محسوس کیا ہے کہ مفتی صاحب کئی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں نے کچھ دن قبل ان کی ایک ویڈیو سنی جس کے اندر انہوں نے اون المعبود، اصل میں تو وہ روایت ابو داود میں ہے، لیکن اون المعبود شمس الحق عظیم آبادی نے جو شرح لکھی ہے ابو داود، تو اس کی ایک جلد سے انہوں نے ایک روایت پیش کی، جس روایت کے اندر
یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت مقدام بن مادی کرب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت مقدام بن مادی کرب کو مخاطب کر کے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی؟ تو انہوں نے جب یہ الفاظ سنے حضرت مقدام نے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کلمہ استرجاع پڑھا۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی تو اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر ان کے یہی الفاظ تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مادی کرب کو، مقدام بن مادی کرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ اس کی موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا ہے۔ ایک اور ویڈیو کے اندر مفتی صاحب نے یہی الفاظ ایک درباری کی زبان سے کہلوائے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہی الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائے ہیں۔ اس سے آگے یہ قصہ اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت مقدام بن مادی کرب مفتی صاحب کی زبانی کہتے ہیں کہ اے امیر معاویہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو اور ریشم کو حرام قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ سارے کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں۔ اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے مفتی صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر انہوں نے خبیث تک کے الفاظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بول دیے ہیں۔ حالانکہ یہ جو روایت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ بقیہ راوی کی وجہ سے، اپنے مرکزی راوی بقیہ کی وجہ سے سخت ضعیف ترین روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت کے اندر الفاظ ہیں وقال فلان او قال رجل، فلاں آدمی نے کہا یا فلاں کسی نے کہا یا فلاں آدمی نے کہا۔ حاشیے کے اوپر رجل کے الفاظ ہیں، اور حدیث کی جو عبارت ہے روایت کی اس کے اندر فلان کے الفاظ ہیں، یعنی یہ آگ کے انگارے والے الفاظ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں بولے، ان میں سے جو حاضرین تھے ان میں سے کسی بندے نے یہ لفظ بولے۔ دوسری بات ہے کہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے گھر میں سونا اور ریشم استعمال ہو رہے ہیں اور درندوں کی کھالیں استعمال ہو رہی ہیں، تو کیا حضرت مقدام بن مادی کرب جو ہیں، کیا وہ اسلام کے احکامات سے واقف نہیں تھے؟ اور کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اگر گھر میں استعمال ہو رہے ہیں تو عورتوں کے لیے تو ریشم اور سونا کسی جگہ کسی حدیث میں حرام نہیں قرار دیا گیا؟ گھر میں استعمال ہونے کا یہی مقصد ہے کہ عورتیں استعمال کر رہی ہیں تو عورتوں کے استعمال پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اجازت ہے سونے اور ریشم دونوں کے بارے میں۔ اور درندوں کی کھالیں جو ہیں ان کے بارے میں بال اتفاق تمام مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ وہ رنگنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ تو کیا حضرت مقدام بن مادی کرب جو ہے ان کو یہ علم نہیں تھا؟ اگر بالفرض وہ یہ کہہ بھی دیتے تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ گھر میں اگر استعمال ہو رہے ہیں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو یہ سونا جو ہے اور ریشم کا جو استعمال ہے، عورتیں ریشم اور سونے کا استعمال کرتی ہیں، اور وہ فقط میرے گھر میں نہیں ہو رہا بلکہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دے رکھی ہے تمام کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی سخت ترین ضعیف ہے، بقیہ راوی تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ تو ایک ضعیف راوی کی بیان کردہ روایت کے اوپر تکیہ کر کے اور بھروسہ کر کے مفتی اسحاق صاحب جیسے پائے کے عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی پھول جھڑیاں چھوڑا کریں۔ میں پہلے ان کا رد کرتے ہوئے یا تردید کرتے ہوئے بہت سخت الفاظ بولتا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ وہ بھی انسان تھے بتقاضۂ بشریت، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی ایک ویڈیو کے اندر کہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب تدفین کا وقت آیا
تو انصار مدینہ کھڑے ہو گئے اور مفتی صاحب کے الفاظ بڑے غصے کی عالم میں یہ مفتی صاحب نے الفاظ ادا کیے ہیں. انصار کھڑے ہو گئے, انہوں نے کیا دفن کر اسی چوک کے باہر مارا گئی. بڑے غصے کی عالم میں حضرت کیا نام ہے مفتی صاحب نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ انصار نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کو اٹھا کر باہر ماریں گے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پھر حضرت عثمان کو حش کوکب میں دفن کیا گیا جو یہودیوں کی سرزمین تھی. استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مفتی صاحب جیسے پائے کے عالم سے کی زبان سے ایسی خلاف حقیقت بات اور غلط بات مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. کوئی جاہل آدمی یہ بات کرتا, کوئی یہ جو خطیب ہیں پیدل حضرات, علم سے پیدل حضرات, یہ بات کر ان میں سے کوئی بات کرتا تو مجھے حیرانی نہ ہوتی. مفتی صاحب تو بڑے صاحب مطالعہ آدمی تھے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ عرب و عجم کا تمام علاقہ سرزمین حجاز پوری کی پوری یہ مشرکین اور یہودیوں کے شکنجے میں تھی, ان کا قبضہ تھا. وہی اس کے جو ہے نا وہ ہولی سولی تھے, مالک تھے, مختار تھے. لیکن اعلان نبوت کے بعد جس وقت 13 سال تو آپ نے تبلیغ کی, پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, اور پھر جب آپ نے فتح مکہ کیا, مکہ فتح ہو گیا, اس کے بعد علاقے فتح ہوتے گئے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ مربع میل تک سرزمین حجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح ہو گئی تھی. 10 لاکھ مربع میل. اور آپ علیہ السلام نے مدینہ کے آس پاس جو رہنے والے تھے یہودیوں کے قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان کو آپ علیہ السلام نے جلا وطن کر دیا. اور جو باقی بچ گئے تھے عربستان کے اندر, جو باقی یہودی بچ گئے تھے, ان کا کانٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکال دیا, اور پوری کی پوری سرزمین حجاز جو ہے وہ یہود کے وجود سے پاک ہو گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں وہ حش کوکب یہودیوں کی ملکیت کیسے رہ گئی تھی مفتی صاحب؟ یا مفتی صاحب تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے جو مقصد ہے کہ بہت معتقدین ہیں, ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت عمر کے زمانے تک یہودیت کا تو نام و نشان نہیں رہا تھا, وہ ساری کی ساری سرزمین جو ہے وہ اسلام کے قلب روح میں شامل ہو گئی تھی, تو پھر حضرت عثمان کے دور میں وہ حش کوکب یہودیوں کی زمین کیسے رہ گئی تھی؟ حاشا وکلا, ایسا ہرگز نہیں تھا. اور اس بارے میں بھی کئی روایات ملتی ہیں کہ وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر جو ہے نا وہ بقیع کے قبرستان کے قریبی جو خطہ تھا وہ وقف کیا. اس لیے اب اگر آپ مدینہ میں جائیں اور آپ اود پہاڑ کی طرف جائیں تو جہاں کیا نام ہے اس کا جنگ اود ہوئی تھی, یہ بالکل اسی سمت میں ہے. اود میدان اود جس سمت میں جنت البقیع ہے اور اود پہاڑ ہے, تو وہاں تک وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے وہ میدان اود کے اندر ہی ان کو دفن کیا گیا ہے. اس وقت بھی ان کی قبریں وہیں موجود ہیں, جنگلہ لگا ہوا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تک بھی نبی علیہ السلام کے دور میں جنگ احد جب ہوئی تو اس وقت بھی وہاں یہودیوں کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا, اور وہ خطہ یہودیوں کے قبضے میں نہیں تھا. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ہمیں سیدھی بات کرنے کا حکم ہے. کوئی ایسی بات جو خلاف حقیقت ہو وہ نہیں کرنی چاہیے. رات کو میں نے گفتگو سنی ہے مفتی صاحب کی, اور جو ان کا ویڈیو بیان میں نے سنا ہے, اس بیان کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھے تھے اپنے پاس آنے کے لیے, ان لوگوں میں سے کوئی بھی حضرت امام حسین کے مقابلے میں نہیں آیا. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے. مفتی صاحب بڑے صاحب مطالعہ آدمی ہیں, بہت نظر رکھتے ہیں, گہری نظر ہے ان کی, بالکل کوئی اس بات میں شک نہیں ہے. لیکن اتنی گہری نظر رکھنے کے باوجود غلط بیانی کرنا, مفتی صاحب تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے جو معتقدین ہیں میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. آپ
البدایہ والنہایہ کو چھوڑ دیں، آپ طبقات ابن سعد کو چھوڑ دیں، تاریخ طبری کو چھوڑ دیں، ان تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے خط لکھے تھے ان میں سے سوائے اکا دکا کے زیادہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل میدان چھوڑ گئے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے ہیں اور ان کو شہید کرنے میں وہ پیش رہے ہیں۔ ہم ان کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سرگودا کے جو شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں محمد حسین نجفی، یہ ڈھکو صاحب کے نام سے مشہور ہیں، المعروف ڈھکو صاحب۔ ان کی کتاب جو ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین، یہ ایک مفتی صاحب ہی کے بیان میں ایک ریکارڈ میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے دوست ہیں محمد حسین ڈھکو صاحب۔ محمد حسین ڈھکو صاحب شیعوں کے بڑے محقق عالم ہیں۔ یہ اثبات الامامت انہوں نے لکھی ہے کتاب، تجلیات صداقت لکھی ہے، تنزیہ الامامیہ لکھی ہے، حدیث ثقلین لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ 10 جلدوں میں لکھی ہے۔ اور یہ جو کتاب جس کا میں نے نام لیا ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین، اس کے اندر اس نے لکھا ہے محمد حسین نجفی نے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب 8ویں منزل پر پہنچے، 8ویں منزل پر ابھی تک کربلا میں نہیں پہنچے تھے، کوفہ کے قریب نہیں پہنچے تھے، 8ویں منزل پر جب پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خط نکال کر، کوفے والوں کے خط نکال کر پڑھ رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ڈھکو صاحب نے وہ نام بھی لکھا ہے، لیکن میرے اب نہ ذہن پر وہ نام رہا ہے، نہ ہی اس وقت وہ میرے پاس جو ہے نا وہ کتاب ہے، مجھے میسر نہیں ہے، لیکن وہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی ہوئی ہے، اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ الفاظ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ کوفے والوں کے خط ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تو گواہ ہو جا، یہ جن آدمیوں نے، جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، یہی لوگ تلواریں لے کر میرے مقابلے میں میدان میں آئیں گے۔ 8ویں منزل پر کوفہ میں کربلا میں پہنچ کر نہیں، 8ویں منزل پر حضرت امام حسین نے یہ بات کہی کہ یہ میرے مقابلہ میں ہوں گے۔ اور پھر محمد حسین نجفی نے اسی کتاب اپنی سعادت الدارین فی مقتل الحسین میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اور جب یہ محاذرائی کا جب ماحول بنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط لہرا کر اور ان بندوں کے نام لے کر کہا، اوے اللہ کے بندو، یہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ، اسلام لوٹ رہا ہے، اسلام جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے، اسلام یتیم، تم نے مجھے خط لکھے تھے۔ ایک ایک کا نام لے کر حضرت امام حسین نے خط لہرایا اور نام لیا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی سعادت الدارین فی مقتل الحسین میں، اپنے پاس سے بھی اس نے نہیں لکھا، یہ محمد حسین نجفی نے، المعروف ڈھکو صاحب نے، یہ باتیں تمام تفصیلات جو ہیں، یہ مسعودی کی جو بروج الذہب ہے شیعہ کی، تاریخ الخمیس جو شیعوں کی تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ یعقوبی جو احمد حسین یعقوب شیعہ کی جو تاریخ کی کتاب ہے، اور المقاتل ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے، ان کتابوں سے اس نے یہ تفصیلات لکھی ہیں، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تجھے خط نہیں لکھے، حالانکہ وہ خط انہی کے لکھے ہوئے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر، اس سے ذرا آگے چل کر محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب نے یہ لکھا کہ بریر حمدانی ایک ایسا آدمی تھا جو 30 سال سے کوفہ کی مسجد میں بچے پڑھا رہا تھا۔ جا کر دیکھیں سعادت الدارین فی مقتل الحسین میں اگر یہ بات نہ لکھی ہو تو میرا خون معاف ہے۔ بریر حمدانی، یہ سادہ بات نہیں ہے،
جو بندہ 30 سال سے مسجد کوفہ میں بچے پڑھا رہا ہے، وہ ایک ایک آدمی سے، اس کی پشتوں سے، اس کے گھر کے تمام افراد سے واقف تھا، جو 30 سال سے مسجد کوفہ میں بچے پڑھا رہا تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا، کیونکہ یہ ساری کارگزاری اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، کہ کس کس نے امام کو خط لکھے ہیں۔ اور اس نے کہا ظالمو، تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، اور اب تم ہی تلواریں لے کر ان کے مقابلے میں آ گئے ہو۔ یہ بریر حمدانی کے الفاظ محمد حسین ڈھکو نے سعادت الدارین میں لکھے ہیں، اور باقی تفصیلات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ تمام کی تمام تفصیلات سعادت الدارین فی مقتل الحسین محمد حسین ڈھکو، صدر معتمر علماء شیعہ، یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ اور ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے خط لکھے ان میں سے زیادہ لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت میں حصہ لیا، پیش رہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، میرا ایمانی فرض ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے جو یزید کے بڑے حمایتی ہیں، بڑے بڑے علماء اس شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، وہ یہ خطوں والے معاملے کو وہ اپنی تقریروں کے اندر بیان کرتے ہیں اور بہت اچھالتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے، وہ یزید کو بچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یزید نے نہیں، وہ کوفیوں نے شہید کیا ہے۔ اور یہ مفتی صاحب کا جو مقصد ہے، یہ وہاں میرا خیال میں جامعۃ المنتظر جو مرکز ہے شیعوں کا لاہور میں، وہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ان کو ذرا تسلی دینی تھی، تھپکی دینی تھی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جنہوں نے خط لکھے تھے وہ مخلص شیعہ تھے، وہ مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ جو میری بات سن لیں، جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات اس بات سے یزید کا دفاع نکالنا چاہتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا انتہائی غلطی پر ہیں۔ نہ یزید امام حسین کے خون سے بری ہے، اور نہ ہی وہ کوفہ والے بری ہیں، جنہوں نے امام صاحب کو بلایا پھر مقابلے میں خود بھی آئے، اور جو چھوڑ گئے تھے نا اس وقت میدان، وہ بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ بعد میں توابین اور فلاں ان چیزوں سے بندہ بری نہیں ہوتا۔ امام صاحب کو بلایا اور پھر ان کو بے اجار و مددگار کر کے شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ محمد حسین ڈھکو نے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب ابن زیاد نے جو ہے نا وہ جھنڈا جو لہرایا، جھنڈا امان کا جھنڈا جب لہرایا، تو سب سے پہلے اس کے جھنڈے کی تلے امان آ کر لی۔ اس مختار سقفی نے سب سے پہلے امان لی اور پناہ لی ابن زیاد کے جھنڈے کے تلے۔ یہ جرم ہے امام حسین کو شہید ہوتے چھوڑ کر خود جو ہے وہ پناہوں میں دبک گئے۔ وہ بھی مجرم ہیں، جو مقابلے میں آئے وہ بھی مجرم ہے۔ اور جس نے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرانے کے لیے یا اپنی حکومت کے دفاع کے لیے ابن زیاد کو، بشیر بن نعمان کو معزول کر کے ابن زیاد کو مقرر کیا، وہ بھی پوری طرح مجرم ہے، اور یہ کوفہ والے بھی پوری طرح مجرم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔